اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یونٹی چینل۔ یہ میری ویڈیو 16 ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ قائم ان کی واپسی جو ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا واپس بھیجیں گے، تو جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اس حوالے سے ہے۔ جب میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بہت بڑی تمہید باندھی اور 2 بک کا انہوں نے حوالہ دیا جو کہ امام بخاری اور صحیح مسلم سیاستہ سے پہلے کی بک تھی، تقریباً 100 ہجری کی تھیں۔ اس میں ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بھی بیس بنائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لیکن تمام جتنی 17 احادیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں، اس کی سند پہ انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن ایک حدیث وہ کوٹ کرنے لگے کہ مسلم بن عقیل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر چلے گا مدینہ سے، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے، 1/3 ناکام ہو جائیں گے، اور 1/3 جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کرنٹ ترکی جو ہے اس کو فتح حاصل کر لیں گے۔ پھر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ تقریباً 800 ہجری میں واقعہ ہوگا، اور یہ واقعہ ہو چکا۔ مسلمان 600 سال جو ہے وہ حکومت میں رہے، اور ابھی بھی وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے قسطنطنیہ میں۔ تو اس سے وہ ثابت یہ کرنے لگے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ جب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اس کے مطابق وہ واقعہ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہتے ہیں ظہور نہیں ہوا، دجال بھی نہیں آیا، تو وہ مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہ حدیث کو تو مان رہے ہیں کہ وہ واقعہ ہو گیا، لیکن ان چیزوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوئی۔ تو وہ حدیث کو مطلب اس کی جو کوٹ کی جا رہی ہے اس میں سوالات اٹھائے انہوں نے، جو کہ ایک عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو قسطنطنیہ یا استنبول جو جس حساب سے ابھی افغانستان، شام اور آپ کا لیبیا میں یہاں پر جس طرح سے جنگ برپا کی ہوئی ہے، اور مزید پاکستان بھی بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ افغانستان میں رک گئے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے جنگ۔ تو یہ امکان یہ خارج نہیں کیا سکتا کہ وہ ترکی پہ بھی پھر حملہ نہ کر لیں اور اس پہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر قبضہ کر لیں، اور وہ قسطنطنیہ کی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، وہ ابھی جنگ جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جنگ ہوگی، اور اس میں مسلمان جو ہے حضرت امام مہدی کا ظہور بھی اس میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے شام میں۔ اور پھر دجال، آپ یہ بھی دیکھیں کہ دجال کے دور سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے، تو اتنے آسانی سے جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو حدیث جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب واپسی ہوگی تو دجال کو وہاں پہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو دجال کا تو ایک پورا جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پناہ مانگی ہے۔ تو وہ سارا ہوگا واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ تلواروں اور اس کا ذکر ہے، تو تلواریں تو اب نہیں ہوں گی۔ تو وہ اس دور کے صحابی جو تھے ان کو سمجھانے کے لیے تھا، کیونکہ ان کو آگے کی بات یہ بتانے کے لیے کہ ایٹم بم ہوگا یا میزائل ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو وہ ہتھیار سے مراد یہ کہ اس دور کے جو بھی ہتھیار، تلوار سے مراد یہ اس دور کے جو بھی جدید دور جس میں یہ واقعہ ہوگا، تو اس کے جو ہتھیار ہیں وہ استعمال ہوں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ سب ختم ہو جائے، پھر دوبارہ سے ہم اسی دور میں چلے جائیں پرانے گھوڑوں اور تلوار کے۔ لیکن اس سے مشابہت یہ بتائی گئی صرف اس وقت صحابہ کو بتانے کے لیے کہ جو ہتھیار جو ہوں گے وہ جو ہے وہ ہتھیار لٹکے ہوئے ہوں گے وہاں زیتون کے درخت پہ، اور پھر واپسی ہوگی۔ تو جو غامدی صاحب کے سوال ہیں ان میں بالکل بھی ویٹیج نہیں ہے، اور انشاءاللہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی، اور دجال کو ختم کیا جائے گا، اور تمام مسلمان ایک ہو جائیں گے، اور مسلمان اور عیسائی بھی ایک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا دجال کا۔ جزاک اللہ خیر۔